اب اس میں کیا عرض کر سکتا ہوں، نہ تو اتنی عقل ہے نہ سمجھ ہے، تو بس یہی اس میں گزارش کی جا سکتی ہے کہ ہر کسی کی نا کتاب کو نہ پڑھا کریں، اور ہر کسی کو نا سنا بھی نہ کریں۔ یہ جو ہے نا چٹخارے ہیں نا، چلو اس کو بھی سن لیں، چلو اس کو بھی سن لیں، چلو اس کو بھی سن لیں، تو اس سے نا انسان کے قلب میں نا بڑی ظلمت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اس میں نا جو کچھ پڑھا ہوا ہے، جو کچھ سمجھا ہوا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو علم حاصل کرنے کے نا 3 قسم کے نا ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ ان کے اندر سب سے پہلا جو ذریعہ ہے نا علم حاصل کرنے کا، وہ انسان کے حواس خمسہ ہیں، یعنی جس کو 5 سینسز ہم بولتے ہیں نا، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، ناک ہے۔ تو یہ 5 حواس ہیں جن سے انسان نا علم حاصل کرتا ہے۔ کچھ چیزوں کا علم ہمیں آنکھ سے دیکھ کے حاصل ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا علم ہمیں کان سے سن کے حاصل ہوتا ہے، بعض چیزوں کا علم ہم زبان سے چکھ کے حاصل کرتے ہیں، کچھ چیزوں کا علم ہم ہاتھ سے چھو کر حاصل کرتے ہیں، اور کچھ چیزوں کا علم ہم ناک سے سونگھ کے حاصل کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ جو علم حاصل کرنے کے یہ والے جو ابتدائی 5 ذرائع ہیں نا، ان میں سے نا ہر ایک ذریعے کا نا ایک مخصوص دائرہ ہے، ایک لمٹ ہے۔ جیسے آنکھ ہے نا، آنکھ دیکھ کر علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو لیکن یہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، سن نہیں سکتی۔ اگر ہم یہ کہیں نا کہ جی میں نے اپنے کان کو بند کر دینا ہے اور اپنی آنکھ سے سننے کا کام لینا ہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں نا، تو کان سے ہم سن کر علم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ جی میں اپنے کان کو بند کر کے سننے کا جو کام ہے نا وہ میں اپنی آنکھ سے لوں گا، یا ٹھیک ہے نا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ہماری زبان کا حال ہے کہ ہم زبان سے کسی چیز کو چکھ کر یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس کا ذائقہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، پھیکا ہے، کس طرح کا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی میں نے جو چکھ کر علم حاصل کرنے کا جو کام ہے نا وہ میں نے زبان سے نہیں لینا، میں نے وہ اپنے کان سے لینا ہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا بھائی جان۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو 5 حواس دیے ہیں نا، یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن ان تمام کا نا علم کے حاصل ہونے کا نا ایک دائرہ ہے، ایک لمٹ ہے، اس سے باہر نا وہ چیز کام نہیں کرتی۔ اب یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے حواس خمسہ نے کام کرنا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس موقع پر بھی اللہ رب العزت نے نا ہمیں علم حاصل کرنے کا نا ایک اور ذریعہ عطا فرمایا ہے، اور وہ ہے انسان کی عقل۔ تو جہاں پر ہماری آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، ناک، یہ چیزیں جو ہے نا وہ اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہیں، جواب دینا بند کر دیتی ہیں نا، تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو نا عقل نصیب فرمائی ہے۔ اس عقل سے بہت ساری چیزوں کا نا انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم مثال کے طور پہ اب یہ جو میں اب جو بات کر رہا ہوں نا، تو میرے پاس میرا نا موبائل رکھا ہوا ہے، تو اب میں اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ جی اس کا کلر بلیک ہے، اور اپنے ہاتھ سے ٹچ کر کے میں موبائل کے بارے میں یہ جان سکتا ہوں کہ یہ سالڈ ہے، ٹھوس ہے، شاید لوہے کا بنا ہوا ہے۔ تو میں اگر اپنی جو میرا موبائل ہے نا، میں اس کو زبان سے چکھ کر دیکھوں گا تو مجھے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر کوئی بھی ذائقہ نہیں ہے، یہ بالکل ٹیسٹ لیس ہے۔ تو یہ 3 باتیں جو ہیں نا، یہ تو مجھے میرے جو حواس خمسہ ہیں نا انہوں نے بتا دی ہیں، لیکن اگر میں ان حواس خمسہ کے ذریعے یہ معلوم کرنا چاہوں نا کہ یہ جو میرا سیل فون ہے، موبائل ہے، یہ کیسے وجود میں آیا ہے، یہ اگر میں اپنی آنکھ کے ذریعے دیکھ کر معلوم کرنا چاہوں نا، تو آنکھ مجھے اس کا جواب نہیں دے سکتی، اس لیے کہ اس موبائل کی جو مینوفیکچرنگ ہے نا، جو پروسیسنگ ہے، وہ میری آنکھ کے سامنے نہیں ہوئی۔ اسی طرح کان سے سن کر بھی میں یہ
نہیں جان سکتا کہ یہ جو موبائل ہے اس کی پروسیسنگ کیسے ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، ہاتھ سے چھو کے بھی نہیں یہ پتہ لگ سکتا۔ تو اس موقع پہ اللہ رب العزت نے نا مجھے آپ کو نا علم حاصل کرنے کا نا ایک اور ذریعہ عطا فرمایا ہے، اور وہ ہے میری آپ کی عقل۔ تو میری آپ کی عقل نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو موبائل فون ہے نا یہ بڑے سسٹمیٹک انداز میں بنا ہوا ہے اور بہت اچھے اچھے کام انجام دے رہا ہے۔ یہ خود بخود نہیں بن سکتا، بلکہ شور ہے کہ اس کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ حالانکہ وہ بنانے والا جہاں پر اس موبائل کی مینوفیکچرنگ ہوئی، وہ فیکٹری، وہ یونٹ، وہ میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ اس موبائل کی مینوفیکچرنگ کے دوران جو مشینری یوز ہو رہی تھی، اس مشینری کے چلنے کی جو آوازیں تھیں وہ میرے کانوں نے نہیں سنی ہوئی، لیکن اس موقع پہ جو ہماری عقل ہے نا اس نے ہمیں یہ گائیڈ کیا کہ بھئی یہ جو آپ کا موبائل فون ہے نا یہ خود بخود وجود میں نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، اس کو نا کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو عقل ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم حاصل کرنے کا نا دوسرا ذریعہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے جو حواس خمسہ تھے نا ان کے ذریعے علم حاصل کرنے کا جو ہے نا ایک دائرہ تھا، ایک لمٹ تھی، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو عقل دی ہے نا یہ بھی غیر محدود نہیں ہے، بلکہ عقل کی بھی جو سرحد ہے نا ایک موقع پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عقل کا بھی جو فنکشن ہے نا یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے، عقل بھی ہماری نا ایک محدود حد تک رہنمائی کرتی ہے، اس کے بعد ہماری عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جہاں ہماری عقل بھی کام کرنا چھوڑ دے، ہمارے حواس خمسہ بھی کام کرنا چھوڑ دیں، تو وہاں پر اب اگر ہم نے کوئی علم حاصل کرنا ہے تو کیسے ہوگا؟ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تیسرا جو ہے نا وہ علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ عطا فرمایا ہے اس کو کہا جاتا ہے وحی الہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وحی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ جو وحی ہے نا یہ وہ ذریعہ علم ہے جہاں تک انسان کی عقل بھی رسائی نہیں ہو سکتی، عقل کی بھی نا رسائی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا، اور وہاں تک انسان کی عقل بھی جو ہے نا انسان کی رہنمائی وہ نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس میں نا جیسا کہ آپ نے وہ بات کی تھی نا، تو اب ایک ہے اسلام اور ایک ہے سیکولرزم۔ اب ان دونوں یہ جو کہہ لیں کہ یہ جو نظام حیات ہے نا جو دنیا کے اندر اس وقت پائے جاتے ہیں، اور اس وقت دنیا کے اندر اسلام اور سیکولرزم ہی کی جنگ ہے۔ تو اب اسلام اور سیکولرزم کے اندر نا تھوڑا سا جو فرق ایک دفعہ میں نے کتاب کے اندر پڑھا تھا، وہ موٹا سا جو فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ جو سیکولر نظام کے جو ماننے والے ہیں نا وہ پہلے جو دو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں نا حواس خمسہ اور انسان کی عقل، تو وہ یہ دو چیزوں کو علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کے بعد وہ رک جاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے ان دو ذرائع کے علاوہ نا کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے، بس ہماری آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، اور بس ہماری جو ہے نا عقل ہے، اس سے آگے علم کا نا اور کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہمارا دین اسلام ہے، ٹھیک ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی ان دونوں ذرائع کے آگے تمہارے پاس علم حاصل کرنے کا نا ایک اور ذریعہ بھی ہے، اور اس کا نام ہے وحی الہی، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم عقل کو ہی بنیاد بنا کر کسی چیز کے صحیح ہونے کا، کسی چیز کے غلط ہونے کا فیصلہ کرنے لگے نا تو وہ پھر بات نا بڑے اور طرف کو چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے میں نے ایک دفعہ نا کتاب کے اندر یہ پڑھا تھا کہ آج سے نا تقریباً 800 سال پہلے نا ہمارے مسلمانوں میں، عالم اسلام میں نا ایک فرقہ پیدا ہوا تھا، اس کو باطنی فرقہ بھی کہا جاتا تھا، قرامطہ کا فرقہ بھی کہا جاتا تھا، باطنی فرقہ بھی کہتے تھے اور قرامطہ بھی کہتے تھے۔ اب اس فرقے کا جو ایک بڑا مشہور لیڈر تھا نا اس کا نام تھا عبید اللہ بن حسن قیروانی۔ تو اس نے نا اب تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس نے اپنے پیروکاروں کے نام نا ایک خط لکھا، اور وہ خط بڑا نا، اب کہنا تو نہیں چاہیے کہ وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ تو اس میں نا اس نے اپنے پیروکاروں کو جو زندگی گزارنے کے لیے جو انسٹرکشنز دی ہیں نا، ہدایات دی ہیں، اب اس میں وہ یہ لکھتا ہے عقل کو بنیاد بنا کر۔ اب بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی عقل کو ہی جو ہے نا وہ علم حاصل کرنے کے لیے لاسٹ پوائنٹ سمجھ لے گا نا تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اب نا وہ اپنے خاتے میں یہ لکھتا ہے
وہ یہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نا یہ بات نہیں آتی کہ لوگوں کے پاس جو ہے نا گھر میں ایک بڑی خوبصورت سلیقہ شعار لڑکی اپنی بہن کی شکل میں موجود ہے، اور وہ جو بہن ہے وہ اپنے بھائی کے مزاج کو بھی بچپن سے سمجھتی ہے، اس کی نفسیات سے بھی واقف ہے، لیکن کتنی عجیب بات یہ ہے کہ یہ بے وقوف انسان اپنی اس بہن کی جو شادی ہے نا وہ ایک اجنبی شخص کے ساتھ کر دیتا ہے، جس کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے گی یا نہیں، اس کا گھر وہاں پہ بس سکے گا یا نہیں، دونوں ایک دوسرے کے مزاج سے بھی واقف نہیں ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ بعض اوقات ایسی لڑکی لے آتے ہیں جو مطلب شکل صورت کے اعتبار سے، سلیقہ شعاری کے اعتبار سے، مزاج شناسی کے اعتبار سے بھی نا اس آدمی کے، اس مرد کی بہن کے ہم پلہ نہیں ہوتی۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس بے عقلی کا کیا جواز ہے کہ اپنے گھر کی دولت تو دوسرے کے ہاتھ میں دے دی اور اپنے پاس ایک ایسی چیز لے آئے جو اس کو پوری راحت اور آرام نہ دے۔ یہ بے عقلی ہے، عقل کے خلاف ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے، میں اپنے پیروکاروں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اس بے عقلی سے اجتناب کریں اور اپنے گھر کی دولت کو گھر ہی میں رکھیں۔ اور ایک اور دوسرے خط میں نا اس نے ایک اور جگہ پہ وہ یہ لکھا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یعنی وہی بات کہ عقل کو نا اس نے اپنی بنیاد بنا کے نا یہ لکھتا ہے کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ جب ایک بہن اپنے بھائی کے لیے کھانا پکا سکتی ہے، اس کے لیے راحت کے لیے اس کے کپڑے جو ہے وہ سنوار سکتی ہے، اس کا بستر درست کر سکتی ہے، تو جب ایک بہن اپنے بھائی کے یہ سارے کام کر سکتی ہے تو کیا یہ بہن اپنے بھائی کی جس کی جنسی تسکین کو پورا نہیں کر سکتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہ دیکھیں، اب اس کو کیا کہیں گے کہ جب وہ بہن اپنے بھائی کے باقی سارے کام کر سکتی ہے تو یہ جو سیکچول ڈیزائرز ہیں یہ کیوں نہیں پورا کر سکتی؟ تو کہتا ہے کہ جی یہ تو عقل کے خلاف ہے، اور میں اپنے پیروکاروں کو یہ ہدایت دیتا ہوں، ان کو حکم دیتا ہوں کہ گھر کی چیز کو گھر میں ہی رکھیں۔ اب اس میں نا مفتی تقی عثمانی صاحب دامہ برکاتہم نے نا یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ جو تھا نا عبید اللہ بن حسن کیروانی، اس کی بات پر جتنی مرضی لعنت بھیج دیں، جتنا مرضی آپ اس کو برا بلا کہہ دیں، کوس دیں، لیکن مفتی صاحب دامہ برکاتہم نے یہ فرمایا تھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ خالص عقل کی بنیاد پر، اور وہ عقل جو وحی الہی کی رہنمائی سے نا آزاد ہے، اس عقل کو جس کو وحی الہی کا نور میسر نہیں ہے نا، تو آپ وحی الہی کے بغیر صرف عقل کی بنیاد پر نا اس کی اس استدلال کا جواب دے کے دیکھیں، تو قیامت تک انہوں نے فرمایا کہ ہم خالص عقل کی بنیاد پر نا اس کے اس استدلال کا نا جواب نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہر موقع پہ اپنی عقل سے سوچنا، ہر موقع پر یہ دیکھنا کہ جی یہ تو عقل میں نہیں آتا، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، تو کسی موقع پہ ہمیں عقل سمجھ کو ایک سائیڈ پر رکھنا پڑے گا۔ اب ایک اور چیز ہے، اب یہ بات تو بڑی عجیب سی ہے لیکن ہمارے دنیا کے اندر یہ پائی جاتی ہے، موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر یہ کہا جائے کہ جی جو ہے نا کہ جی اس سے حسب اور نسب کا سلسلہ خراب ہو جاتا ہے، ہم اس کے رد میں نا یہ بات کریں کہ جی اس سے حسب و نسب کا سلسلہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھی حسب اور نسب کا سلسلہ خراب ہوتا ہے تو ہونے دو، آپ کو اس سے کیا، اس میں کیا برائی ہے؟ تو اپنے حسب اور نسب کا جو تحفظ ہے نا، یہ کون سا ایسا عقلی اصول ہے کہ جی اس کی وجہ سے اپنے نسب اور حسب کا تحفظ ضرور کیا جائے؟ اور ایسے ہی جو ہے نا وہ ایک استدلال کے جواب میں یہ بھی ہے کہ جی اس سے اگر بہن بھائی کا یہ جو اس طرح کا جو ہے نا وہ اگر ہو تو اس سے طبی طور پر نا میڈیکلی نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے نا اس لیے کہ اب یہ تصورات سامنے آئے بھی تھے کہ یہ جو اس کو اردو میں کہہ لیتے ہیں استلذاذ بالاقارب، اور انگلش میں غالباً اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انسیسٹ، جی اس سے طبی نقصان بھی ہوتے ہیں، میڈیکل نقصان بھی ہوتے ہیں۔ تو لیکن آج کے دور میں نا یورپ کے اندر اس ٹاپک پر کتابیں آ رہی ہیں، کتابوں کی کتابیں، لائبریریوں کے پورے سیکشن ان چیزوں سے، اس قسم کی کتابوں سے بھرے ہوئے ہیں کہ یہ جو انسسٹ ہے نا یہ انسان کی فطری خواہش کا ایک حصہ ہے، اور اس کے جو طبی میڈیکلی جو نقصان بیان کیے جاتے تھے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ وہی نعرہ ہے نا جو آج سے 800 سال پہلے جو تھا نا باطنی فرقے کا جو لیڈر تھا نا بڑا عبید اللہ بن حسن کیروانی، اس نے لگایا تھا، اور آج جو ہے نا وہ یہی چیز جو ہے وہ یورپ کے ملکوں میں اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ اب یہ سارا کچھ
میرے بھائی جان کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی عقل کو اس جگہ پہ استعمال کر لیا جو عقل کے دائرۂ کار میں نہیں ہے۔ اب اس موقع پر ہمیں وحی الہی کی نا ضرورت تھی، اور جو انسان کی عقل ہے نا، اس کو وحی کی رہنمائی سے آزاد کرنے کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ اب یورپ کے ملکوں میں جو ہے نا وہ باقاعدہ جو ہومو سیکچولیٹی ہے نا، اس کے جواز کے جو بل ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر تالیوں کی نا گونج میں جو ہے نا وہ ان کو پاس کیا جاتا ہے، بلکہ اب تو یہ نا ایک علم بن چکا ہے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامہ برکاتہم نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ میں ایک دفعہ نیو یارک کی نا ایک بہت بڑی لائبریری کے اندر گیا، تو وہاں پر پورا ایک علیحدہ سیکشن تھا، اور اس سیکشن کا نام تھا گے سٹائل آف لائف۔ تو اس موضوع پر کتابوں کا سینکڑوں ہزاروں کتابوں کا ذخیرہ دنیا میں بن چکا ہے۔ لائبریریوں کے بڑے بڑے سیکشن وہ صرف اس ایک گے سٹائل آف لائف کے لیے نا فکس ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہر موقع پر اپنی عقل سے یہ سوچنا کہ جی یہ کیا ہے، عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، اسلام کا یہ جو حکم ہے اس کی کیا عقلی وجہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی ہے اس کی عقلی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو بھائی عقل ہماری جو ہے نا یہ بڑی لامحدود ہے، بڑی محدود ہے، بہت محدود ہے، بہت کم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہر موقع پر یہی سوچنا کہ اسی طرح سے نا ہمارے مورخین کے اندر ایک بڑے آدمی گزرے، ان کا نام تھا علامہ ابن خلدون۔ تو انہوں نے تاریخ کی ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے تاریخ ابن خلدون کے نام سے، یہ بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں۔ تو وہ بھی نا اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے نا اس کی مثال یہ ہے جیسے سونا تولنے والا جو کانٹا ہوتا ہے نا، وہ کانٹا چند گرام کا سونا تو اس کا تو ویٹ کر لیتا ہے، اور بس اس حد تک وہ کام کر سکتا ہے کہ وہ چند گرام سونے کا ویٹ کر لے، اور چونکہ وہ جو کانٹا ہے نا وہ بنایا ہی چند گرام سونے کو تولنے کے لیے تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس سونا تولنے والے کانٹے میں پہاڑ تولنا چاہے گا تو اس کے نتیجے میں وہ کانٹا ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور جب پہاڑ تولنے کے نتیجے میں وہ ٹوٹ جائے تو اب کوئی بندہ یہ کہنے لگے کہ جی یہ تو کانٹا ہی بیکار تھا، اس لیے کہ اس سے پہاڑ تو تلتا ہی نہیں، تو اس نے کانٹے کو تو توڑ دیا، تو اسے ساری دنیا احمق کہے گی۔ تو بات یہ ہوگی کہ اس نے جو ہے نا اس کانٹے کو غلط جگہ استعمال کیا۔ یہ جو کانٹا تھا نا وہ سونا تولنے کے لیے تو بنا تھا، لیکن بہت بڑے پہاڑ کو تولنے کے لیے نہیں بنا تھا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے اسلام میں اور سیکولرزم ہے نا، اس میں نا ایک بنیادی فرق جو ہے نا، ایک موٹا سا فرق، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے نا، وہ یہ ہمیں سمجھاتا ہے، یہ ہماری ذہن سازی کرتا ہے کہ بھائی بے شک تم اپنی جو ہے عقل کو استعمال کرو، لیکن اپنی عقل کو صرف اس حد تک استعمال کرو جہاں تک وہ کام دیتی ہے۔ ایک باؤنڈری ایسی آ جاتی ہے جہاں پہ انسان کی جو ہے نا عقل وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، بلکہ غلط جواب دینا شروع کر دیتی ہے۔ اب آج کل کا تو مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے نا، تو پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کمپیوٹر کو ہم جس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں نا وہ اس کے اندر فیڈ کیا گیا ہوتا ہے، لیکن جو چیز کمپیوٹر کے اندر فیڈ ہی نہیں کی گئی، اگر ہم وہ چیز اس سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے نا تو کمپیوٹر غلط جواب دینا شروع کر دے گا، بلکہ اب تو بات آگے چلے گی، اب تو اے آئی کا دور آ گیا ہے نا۔ تو اسی طرح سے جو چیز ہماری عقل کے اندر فیڈ نہیں کی گئی نا، تو اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے انسان کو نا ایک تیسرا علم حاصل کرنے کا ذریعہ عطا فرمایا ہے جس کا نام ہے وحی الہی۔ اور جب وہاں ہم عقل کو استعمال کریں گے نا جہاں وحی سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، تو یہ ہماری عقل ایک غلط جواب دینا شروع کر دے گی، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے اب جو ہے نا وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ جی بس اس کو سن لیا، اس کو سن لیا، تو اس وجہ سے نا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر نا اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نا عجیب و غریب قسم کے نا وساوس آنے شروع ہو جاتے ہیں، خیالات عجیب و غریب قسم کے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ انٹرٹینمنٹ
کہ جی چلو اس کو بھی سن لو اس کو بھی سن لو، اس سے نا بہت بہت بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کرے گا میں نے جو بات آپ سے عرض کی ہے نا آپ کی بات کے جواب میں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے کچھ اللہ نے چاہا تو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی بات نہیں نا سمجھ آئے تو پھر آپ میرے سے نا پوچھ لینا، ٹھیک ہے نا.